اسپیک یور ہارٹ وتھ سمینہ پیرزادہ میں میری آج کی مہمان ہے فوزیہ سعید. ایک ایکٹیوسٹ ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ایکٹیوزم آسان نہیں ہے. آج جانیں گے کہ وہ کیا سوچتی ہیں. آج ہم ان سے واقعی دل سے دل کی بات کریں گے. آئیے ملتے ہیں فوزیہ سعید سے. فوزیہ، بہت عرصے کے بعد ہم اس طرح بیٹھ رہے ہیں. مزہ آئے گا ہے نا؟ کیونکہ آپ کہاں رہ رہی ہیں، مطلب کس دنیا کے کس کونے میں ہیں؟ بہت سارے کونوں میں اس وقت، ہے نا. ایک جگہ تو آپ نہیں ٹکتی ہیں. کیوں نہیں ٹکتی ہیں بھائی ایک جگہ؟ میں کبھی مذاق سے کہتی ہوں کہ میں الٹی پیدا ہوئی تھی، میرے پاؤں پہلے باہر آئے تھے، اس لیے میں پھرتی رہتی ہوں بہت زیادہ. تو کیوں ہے اتنا چکر؟ کبھی آپ جاپان میں ہوتی ہیں، کبھی سری لنکا میں، کبھی یو ایس میں، کبھی پتہ نہیں کہاں کہاں. بالکل ان ساری جگہوں ہے پہ نا. ہوں اس وقت. نہیں بٹ مور اینڈ مور سو آئی ہیو نوٹس کہ پڑھائی تو کیونکہ وقت تو انسان جاتا ہے، بٹ بعد میں اتنا ٹریول کرے اور پھر کہیں کہیں گھر بنائے الگ الگ جگہوں پہ. تو کہاں ہے گھر؟ گھر ویسے تو پاکستان ہے. اچھا. ایک پاکستان ہے اور ایک میرے میاں کے ساتھ، جہاں بھی ہم کہیں ہوٹل میں بھی ہوں تو وہ بھی گھر سا لگتا ہے. بیسیکلی ہم دونوں کہیں بھی چلے جائیں نومیڈک ہیں تھوڑے. اچھا. لیکن ویسے پاکستان میں دل بہت لگتا ہے. اچھا، دل یہاں ہے. اور آپ خود کہاں ہیں؟ میں پھر پھرتی رہتی ہوں نا. آپ نے ڈھونڈ لیا ہے کہاں ہے وہ جو کونا اپنا؟ ایک کونا ہوتا ہے نا انسان کا. ایک تو وہ بھی کونا ہوتا ہے نا جہاں جانا ہے. ہاں، وہ بھی میں نے طے کیا ہوا ہے. اچھا. ہاں، وہ میں نے کہا تھا مجھے پاکستان میں دفن کرنا. مشکل میں ڈالیں گی آپ سب کو. تھینک یو سو مچ. آئی ایم سو گلیڈ یو آر ہیئر. اور ہم شروع کرتے ہیں ضرور بچپن سے. ضرور. میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایسا گھر کا ماحول تھا، کیسا تھا کہ جس نے فوزیہ کو یہ ایکٹیوسٹ بنایا؟ کیا یہ ہے نا، کیا کس عمر سے یہ خیال آیا اور کیوں آیا؟ اوکے. سمینہ، ایسا کہ ہمارے گھر کا ماحول جو تھا نا، ہاں، وہ بہت کھلا تھا. کھلا ان دا سینس کہ بچوں کو سوال کرنے کی اجازت تھی. اچھا. تو ہمارے یہاں ڈسکشن بہت ہوتی تھی. اگر اجازت بھی مانگنی ہے تو باقاعدہ ہمیں اجازت تھی کہ ہم بحث کر سکتے ہیں، آرگیومنٹس دے سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے سوچنے والا ذہن جو تھا وہ تھا ہم بہن بھائیوں کا. تو میرے خیال ہے وہاں سے شروعات ہوتی ہے جب انسان سوال کرنا سیکھ جائے. اور پھر جیسے جیسے میں بڑی ہوئی تو جو ریسٹرکشن آتی تھی اس پہ میرے تو سوال ڈھیر ہوتے تھے. ایز اے اسٹوڈنٹ بھی، کیونکہ مجھے تو میں سوچتی ہوں میرے ماں باپ کے لیے کافی مشکل تھا کہ ادھر سے نکل جاتی تھی ادھر سے نکل جاتی تھی. وہ ادھر سے کہتے تھے نہیں میوزک نہیں سیکھنا بھائی. یہاں ہم پشاور میں رہتے تھے، میوزک نہیں سیکھنا صرف اس وجہ سے کہ ماحول ایسا ہے. تو مجھے کوئی اور ڈبیٹنگ کا شوق پڑتا تھا، پھر مجھے ڈانسنگ کا پڑتا تھا، پھر مجھے کوئی اسٹڈیز ور نیور انف فار می. مگر جو ایکٹیویزم کی آپ نے بات کی نا، وہ میرا خیال ہے سوال پوچھنے سے آتا ہے، کیونکہ اتنی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. اور وہ والی ریسٹرکشنز کی بات نہیں کر رہی جو ایک کنزرویٹو فیملی کی ہوتی ہیں، وہ جو سوسائٹل ہوتی ہیں. آپ سب سے بڑے ہو؟ نہیں، میری بڑی بہن ہے. اچھا. وہ جو میری بڑی بہن ہے نا، وہ ایسی ہے جیسے پرفیکٹ ایسٹرن ماڈل. اچھا. مطلب شی از جسٹ گڈ اینڈ گڈ. میں ویسی نہیں ہوں. اچھا. سو وہ کور اپ کر لیتی ہوگی نا شاید اس کے ریئیکشن میں ویسی نہیں ہوں. لیکن یہ کہ وہ ہمیں بچپن سے کہا گیا، ملیا اس کا نام ہے جو میری بڑی ملیا بنو. آپ شرارتی تھے؟ میں شرارتی بھی تھی، میں پوچھتی پاچھتی بھی بہت تھی، ہر چیز میں کیوریوسٹی بہت تھی. تو ملیا واز لائک کمپلیسنٹ اور پولائٹنس اور گڈنس کی انتہا. اور میرا مزاج ایسا نہیں تھا. تو وہ ہمیں ہمیشہ کہتے تھے ملیا کی طرح اس کو دیکھو وہ کیسے بیٹھتی ہے، وہ تو میں وہ ریئیکٹ کرتی تھی. سو ملیحہ کے ریئیکشن میں بن گئی فوزیہ. میں ریئیکشن ہر چیز کا. میرے ماں باپ کہتے تھے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے کہا ڈاکٹر نہیں بننا. جو میرا دل چاہتا ہے میں اس طرف جاؤں گی. اتنے آپشنس تو نہیں تھے وہاں پشاور میں کہ ہمارے پاس بہت آپشنز ہوتے، لیکن پھر بھی مجھے اس بات سے چڑ ہو گئی تھی کہ میں نے میڈیکل ڈاکٹر نہیں بننا. وہ اور بات ہے کہ اب میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گئی ہوں تو میری امی ہنستی ہیں کہ ڈاکٹر تو پھر بھی تم بن گئی. لیکن تھوڑا سا مجھے یہ رہتا تھا کہ میں اپنا راستہ خود ڈھونڈوں اور سوال پوچھوں اور کویشچن کروں چیزوں کو. اور بھائی کیسا تھا؟
بھائی جو تھا اس کی میرے ساتھ بڑی پکی دوستی تھی. اچھا. میرے سے چھوٹا تھا ہاں. لیکن ہم اکٹھے پھرتے تھے, ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتے تھے. ایک کو ڈانٹ پڑتی تھی تو دوسرا روتا تھا. So he looks a very sensitive. I mean, he's also جینڈر سینسٹیو, بہت زبردست وہ ہے. sensitive human being. ہاں, اس کی میری بہت دوستی رہی. ایکچولی ہم بہن بھائی آپس میں بہت کلوز رہے. اور شاید یہ وجہ ہے کہ دوستیاں, میری بہت دوستیاں ہیں, فرینڈس بہت ہیں, لیکن وہ اس طرح کے جو فرینڈس ہوتے ہیں نا کہ آپ ساتھ ساتھ کریں کام, یا اگر مجھے آج بھی کوئی پرابلم ہو تو ہم بہن بھائی جو ہے نا وہ بہت فرینڈس ہیں آپس میں, کلوز فرینڈس جو ہے. ایسے ہوتا ہے کئی دفعہ فیملیز میں بہن بھائی بہت جڑے ہوئے ہوں تو پھر دوستوں کی اتنی وہ نہیں رہتی کہ یعنی دوستیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں, لیکن اگر میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو پہلا فون میں اپنی فیملی کو ہی کروں گی. اس طرح کا ہے, بہت آپس میں کلوز نیٹ ہے. So how did he manage it کہ بہنوں کے درمیان ایک بھائی, تو مطلب اٹس ڈیفیکلٹ ہے نا, تو اس میں سے کیا ہوتا ہے جب امی کا لاڈلا ضرور تھا وہ, اور وہ کہتی نہیں کہ بھائی کا یہ کرو یا بھائی یوں ساتھ چلا جائے تمہارے کچھ, تو ہم کوشچن کرتے تھے اس کو, بات کو. تو اس پہ کیونکہ بھائی پہ بہت بوجھ پڑتا ہے جب بہنوں میں ایک اکیلا بھائی ہو نا, کہ اس کو پھر بہت سارے کام کرنے پڑ جاتے ہیں. کئی بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ اسپوائل ہو جاتے ہیں, اگر بہنوں کا ایک بھائی ہو تو اسپوائل ہو جاتے ہیں. مگر جو ہمارا بھائی تھا نا وہ سینسٹائزڈ بہت تھا. ابھی بھی وہ ساروں کا ہی کرتا ہے, سب کا خیال کرتا ہے. نہیں ہوتا ہے پیرنٹس کا بات ہے نا. سو پھر ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن, یہ کس طرح ہوا کہ آپ سینسٹیو ہو گئے جینڈر ایشوز پہ؟ یہ کیا کالج میں ہوا یا اس سے پہلے ہوا, اسکول کے ڈیز میں؟ میرے نا کرنے کو میں بہت چاہتی تھی, بہت کچھ کرنا چاہتی تھی, اور اٹ واز نیور انف فار می. ایسی کیا میموری تھی, کوئی ہے ڈیفائننگ مومنٹ؟ جیسے میں میوزک کا ہی کہوں نا کہ مجھے ستار کا شوق تھا بہت. اب میرے پیرنٹس تھوڑے ہیسیڈنٹ اس لیے تھے, وہ کہتے تھے کہ محلے داری ہے, اب بیٹی ٹونگ ٹونگ بجائے گی تو پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا. تو ضد کر کے میں نے رکھوایا, انہوں نے کہا گھر میں سیکھو. گھر میں اب استاد نے اچھا خاصا سکھا دیا, تو کہا اب چلو ریڈیو پہ تمہاری پرفارمنس کراؤں. اب میرے ماں باپ کو پھر مصیبت پڑ گئی کہ اب آگے کیا کریں. ابھی آج کل کا زمانہ ذرا ڈفرینٹ ہے نا, وہ آپ دیکھو اس وقت, اور پھر ہم پشاور میں رہتے تھے, تو پھر پھڈا بڑھ گیا کہ اب کیا کرنا ہے. پھر کرتے کرتے میں ہر وقت نیگوشیٹ کرتی رہتی, اچھا یہ نہیں کرنے دیتے تو پھر یہ کر لے, یہ نہیں کرنے دیتے تو یہ کر لے. سو میڈیا پہلے آیا اور پھر ایکٹیویزم آیا. کریٹو ساری چیزوں سے مجھے بہت زیادہ لگا. ہاتھ سے چیزیں بناتی تھی ہر وقت میں, کوئی بھی چیز بچی ہوئی مل جائے مجھے, وہ بچپن سے اس کو میں کچھ نہ کچھ بناتی تھی. وہ ایک ہوا, اور پھر دوسرا جب یہ جو اجازتوں کا مسئلہ ہے نا, اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں. پھر مجھے یہ ہوتا تھا کہ بھائی میں لڑکی ہوں اس لیے نہیں کرنے دیتے. گڑیا سے کھیلا, گڑیا سے بہت, گڑیا کے کپڑے سیے, سویٹریں بنی, کسی کو یقین نہیں آتا اب مجھے جو دیکھتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں. لیکن ہنڈکلیاں بنائی, ہاں ہنڈکلیاں پکائی, جو ہنڈیاں بنائی چھوٹی کھیل ویل والی ہوتی ہے وہ والی تو بنائی. مگر ایک اور مزے کی بات ہے, میں بچپن سے اسٹیج شوز کرتی تھی. وہ تار باندھ کے, چادر ڈال کے ڈریس شو ہو رہا ہے, اور میں سارے ٹریڈیشنل کپڑے بنا کے پہن کے آ رہی ہوں. مطلب اٹس جسٹ امیزنگ. میرا بھائی تو بہت ہنستا تھا جب میں یہاں لوک ورثہ میں تھی, وہ کہتا تم تو بچپن سے یہی کر رہی ہو, تمہیں تو اپنی مرضی کی چیز مل گئی. لیکن یہ جو ساری چیزیں نا, یہ اٹس ویری آڈ کہ آپ کو بچپن سے کتنا یہ چیزوں کا ہو جاتا ہے اندازہ. دیٹ واز ون تھنگ. مگر میں یہ کہتی کہ کریٹیوٹی اور جو لڑکیوں کی ریسٹرکشن ہوتی ہے وہ ملے ہوئے تھے میرے لیے, کیونکہ میں ہر وقت اپنے لیے ایلبو اسپیس, میں نیگوشیٹ اسپیس ہی کرتی تھی. میں اکیلے بازار کیوں نہیں جا سکتی, مطلب مجھے کیا ہو جائے گا, اکیلے بازار کیوں نہیں جا سکتی. اور وہاں ہوتا تھا کہ آپ اکیلے جاؤ تو آپ کو پڑتے تھے ہاتھ, تو میں اس کے لیے پریکٹس کرتی, یوں کونیاں نکال کے, کبھی کبھی تو سیفٹی پن بھی ساتھ رکھ کے میں بازار جاتی تھی. لیکن یہ کہ میں ہر وقت نیگوشیٹ, وہاں سے ایکٹیویزم میرا خیال ہے شروع ہوا کہ یو آلویز ہیو ٹو فائٹ فار یور اسپیس, اور آپ کو ہر وقت نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا کالج میں شام کو کوئی ایکٹیویٹی تو کیوں نہیں میں رہ سکتی. پھر ٹی وی پہ جانے کا شوق ہو گیا اسٹوڈنٹ لائف میں, تو اس وقت نیا تو نہیں, مگر پھر بھی پشاور کا بالکل نیا سینٹر تھا. وہ 4 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوتی تھی, بلیک اینڈ وائٹ, تو اناؤنسمنٹ کرنی ہے جی, ہوسٹ کرنا ہے شو. اب وہ پھر میرے ماں باپ کو مصیبت, اب میں سوچتی ہوں مجھے بڑا ترس آتا ہے ان پہ کہ کیسے وہ ہر میری چیز.
اچھا پھر دونوں بہنوں کو اجازت ملی, ہم دونوں بہنوں کو اجازت ملی. اب مصیبت پڑی ہوئی ہے جی, میرے دادا ہیں وہ ذرا ذمہ داری سسٹم ہے. تو میری دادی کہتی ہیں میں تو جب انہوں نے آنا ہوتا میں تو بجلی کی تار نکال دیتی ہوں. میں کہتی ہوں جی لائٹ ہی نہیں ہے تاکہ وہ دیکھیں نا ٹی وی کے اوپر. میں 8 سال وہاں رہی, میں نے بیچلرز ماسٹرز پی ایچ ڈی کیا, اور ہر پل مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے آپ کو گروم کروں. سو کون لینئنٹ تھا, امی تھی یا ابو زیادہ تھے؟ مجھے لگتا ہے یور فادر واز لینینٹ. لینئنٹ. ہاں دونوں کے یہ تھا کہ میری امی جو ہے نا ان کا ڈسپلنری فوکس بہت تھا. اچھا, پڑھائی کرنی ہے, ہوم ورک کرنا ہے, پرائیورٹی نمبر 1. اور وہ جو جتنے آپ کی ڈسپلنری چیزیں ہوتی ہیں نا زندگی میں اسٹرکچرڈ, وہ میری امی نے کرائی ہیں ہم سے. اور مائی فادر واز مور انٹو بچے اچھی فلمیں دیکھ لیں, ٹریول کریں, ایکسپلور کریں, کتابیں لا کے دینی, وہ بڑی بڑی ہوتی تھیں لائف کی اس زمانے میں نا, کلرفل بکس, انڈر دا سی اور یہ اور وہ اس طرح کی چیزیں. وہ جو ہمارا ہورائزن ایکسپینڈ ہوا میرے خیال ہے وہ میرے فادر کی وجہ سے بہت. اور امی کا یہ ہوتا تھا یہ کام کرنا ہے, وہ ہمارے جابز ہوتے تھے گھر پہ, بھائی کس کی ڈیوٹی ہے صفائی کی, کس کی ڈیوٹی ہے چائے بنانے کی. اور بیٹے کے ساتھ بھی وہی رویہ تھا یا بیٹے کے لیے اسپیشل تھا؟ نہیں, بیٹے کے ساتھ بھی ایسے تھا. اچھا, دیٹس انٹرسٹنگ ہاں کہ پشاور کے گھر میں اس طرح سے ٹریٹ ہو رہے ہیں بچے برابر. بیٹے ایک تو وہ چھوٹا بھی تھا نا, اگر بڑا ہوتا تو وہ خود باہر سے بڑے آئیڈیاز لے آتا کہ بھئی میں بڑی چیز ہوں. مگر انہوں نے اچھا رکھا ہے ڈسپلن. ڈسپلنیرین میری امی تھی, اور وہ جو ہوتا ہے نا ویژن کہہ لو یا کریٹیوٹی یا ورلڈ ویو جو بنتا ہے وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے. سو دین یو ٹاک ٹو ہم. ابو سے زیادہ بات کرتے ہوگے یہ کہ ستار میں سیکھوں گی اور میں جو ڈانس. وہ زیادہ امی سے ہی ہوتی. اچھا, یہ امیزنگ ہے. تو یہ کس طرح پہ اجازت کیسے ملتی تھی, کون دیتا تھا اجازت؟ دونوں مل کے ہی دیتے تھے ویسے. مگر یہ کہ امی اگر امی کو سمجھاؤ نا کہ جی یہ میرا دل کر رہا ہے, تو وہ پھر ریزنیبلٹی کے اندر پھر وہ تیار کرتی تھی زمین ہے نا. اچھا, وہ بات کر رہی تھی کہ ٹی وی میں ہم دونوں بہنیں ہاں دونوں بہنیں گئی. اب وہ جی مان تو لیا, لیکن یہ ہوتا تھا کہ وہ ارلی آفٹرنون کی بھی ایک ڈیوٹی ہوتی تھی اور ایک لیٹ نائٹ ہوتی تھی. تو سیٹرڈے کو فلم لگا کرتی تھی ٹی وی کے اوپر. تو جس کی سیٹرڈے کو ڈیوٹی آتی تھی نا وہ رات کو دیر سے گھر آتا تھا. اللہ, میرے والد جو ہے یوں ٹہل رہے ہوتے تھے وہاں پر گھر کے باہر, اور امی بھی جاگ رہی ہیں اور سب, اور پھر کوئی نہ کوئی جھگڑے کی بات ہو جاتی تھی کہ بھئی یہ کیا عذاب ہمارے سر پہ ڈالا ہوا ہے تم نے کہ اب 12 بجے آ رہی ہو, 12:30 بجے آ رہی ہو, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن اب یہ کہ ہماری ڈیوٹیاں اسی طرح لگتی تھیں, اب ہم ادھر بھی نیگوشیٹ کر کے ادھر بھی نیگوشیٹ کر کے, اور وہاں وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح ہوتا تھا نا, بڑا وہ بن ڈھن یوں کر کے بیٹھنا ہوتا تھا, پیارے بچوں آپ کے کارٹون کا ٹائم ہوا ہے. اب تو ایسا نہیں ہوتا, اس زمانے میں ہوتا تھا. لیکن یہ کہ ایک یرننگ بہت تھی. خالی پڑھائی سے میرا پیٹ نہیں بھرتا تھا, اور پڑھائی میں بہت اچھی تھی, اور کبھی پڑھائی کی نہیں. کیا چیز یعنی اتنا ابزارب کرنے کی کیپیسٹی بھی تھی, اور اتنی یرننگ ہوتی تھی. یہاں تک کہ میں نے بیچلرز کیا, اور بیچلرز میں نے ٹاپ کیا, مگر میں نے یہ گھر والوں کو کہا میں نے ماسٹرز یہاں سے نہیں کرنا, مجھے باہر جانا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ایکسکیوز می, ہم اگر سارے بچوں کو بھیج سکیں گے تو بھیجیں گے, اکیلے تمہیں اس طرح اچھا نہیں ہوتا کہ ایک بچے کو اٹھا کے فیور کرتا ہوں. نہیں جی, میں نے تو باہر جانا ہے. اور کیوں یہاں سے ماسٹرز نہیں کرنا ہے, جو میں نے اپنی ٹیچر سے سیکھنا تھا وہ میں سیکھ چکی ہوں. اسی کالج میں نے انہی سے اور نہیں سیکھنا. آئی ہیو لرنڈ وٹ آئی ہیڈ ٹو لرن. ابھی میں نے آگے جانا ہے. پھر میں نے ایڈمیشن کے لیے اپلیکیشنز بھیجی خود وہاں جا کے امریکن سینٹر سے ایڈریسز کاپی کر. اس وقت کمپیوٹر تو تھا نہیں کہ گوگل کرو تو آپ کی سارے انفارمیشن آ جاتی ہے. سو لک فار ایڈریسز, وہ خط لکھنے ہوتے تھے, پھر وہ بھیجے, ان سے مٹیریلز منگائے. اب میری امی ابھی دیکھ رہے ہیں اس کو کیا ہو رہا ہے, یہ ہم نے اس کو اوکے نہیں کیا ہوا اور یہ لگی ہوئی ہے. پھر فائنلی خیر انہوں نے مجھے بٹھا کے سمجھایا کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک بچے کو باہر بھیج دیں اور باقی بچوں کو یہاں. اف وی کین افورڈ وی ول سینڈ دم آل, اینڈ اف ناٹ دین وی ول ناٹ سینڈ دم. میں نے کہا نہیں, جانا تو میں نے ہے. وہ میرا جب رزلٹ آیا اور اس کے ساتھ مجھے اسکالرشپ ملا, تو میں گورنمنٹ اسکالرشپ پہ باہر چلی. پھر میری امی نے فل سپورٹ کیا. یہ کس طرح ڈیسائیڈ کیا کہ یہ پڑھوں گی یا یہ نہیں پڑھوں گی؟ اس وقت اتنا نہیں سمجھ تھی,
نہ تو یہ سمجھتی کہ کون سی یونیورسٹی اچھی ہے, نہ کوئی ہمیں بتانے والا تھا ایز سچ نا. تو جس کا پہلا ایڈمیشن لیٹر آ گیا, مجھے کئی لوگ, میں یونیورسٹی آف منیسوٹا میں گئی تو مجھ سے کئی لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کیسے تم نے چوز کی برفانی سا علاقہ. میں نے کہا بس ایسے چوز کی, جو پہلا لیٹر آیا میں نے کہا یہ میری یونیورسٹی ہے. اور برف کبھی دیکھی نہیں تھی زندگی میں, پھر 8 فٹ برف دیکھی. لیکن اتنی میں کہوں گی کہ میرے پیرنٹس کا بھی ریزن تھا فار ناٹ سیئنگ کہ بھائی ہاں چلی جاؤ. جب مجھے اسکالرشپ ملا ہے تو پھر مائی مدر واز ویری ایکٹیو ان ڈوئنگ دا پیپر ورک, اور دونوں پیرنٹس بہت سپورٹیو تھے. اور لوگ بولتے تھے نہیں بیچلرس کے بعد نہیں بھیجنا چاہیے, ینگ ایج ہوتی ہے. دین دے ور اوکے, انہوں نے کہا نہیں اب یہ جائے گی. تو دین دے ور ویری سپورٹیو. نہ مجھے وہاں کو بندہ پتہ تھا نہ کچھ. وہاں جا کے کورس ورک بھی ایک شروع کیا, پھر اس کے بعد میں نے چینج کیا, ہو جاتا ہے اسی طرح اکثر. ڈیزائن میں شروع کیا, پھر میں ایجوکیشن کی طرف چلی گئی. مگر یہ کہ وہ ایکسپلوریشن میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, لیکن بیچاروں کو ہم نے تنگ کیا کافی, کبھی یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. سو اس طرح سے میرا ایکسپینڈ ہوتا گیا. اور جب واپس آئے تو پھر میرا اتنا پکا ارادہ تھا کہ میں نے واپس آنا ہے, اتنا کنوکشن تھا میرا کہ میں 8 سال وہاں رہی. میں نے بیچلرز ماسٹرز پی ایچ ڈی کیا, اور ہر پل مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے آپ کو گروم کروں, پریپیئر کروں. میں نے پاکستان میں جا کے عورتوں کے لیے کام کیا. تو کیا کرنا تھا جو مجھے خود فیل ہوتا تھا نا, کہ جو میرے راستے میں آتی تھی, مجھے لگتا تھا کہ کیوں ہماری عورتیں ہی نہیں کر سکتی. دیکھو نا سمینہ, کھل کے ہنس نہیں سکتے تھے نا آپ. میں وہاں پر وہ چادر پہنتی تھی, وہ مینڈیٹری تھا یونیورسٹی میں پہننا. تو صرف پشاور کی بات نہیں, پشاور کا تو اس لیے ریفرنس دے رہی ہوں, ہم لوگ وہاں رہتے تھے جب میں کالج میں گئی ہوں یا اسکول میں. تو ویسے ہم پنجاب سے فیملی ہے, مگر مجھے ہر وقت یہ ہوتا تھا کہ ہر وقت اجازتیں اور سب اور مینیج کرنا, ہر وقت آپ کو نیگوشیٹ کرنا ہے. اور پھر میں تو, میرے پیرنٹس تو پھر بھی سپورٹیو تھے. میں دیکھتی تھی نا میری ساری فرینڈس, ان کو اتنی مشکلیں ہوتی تھیں, اور وہ تو میں خواب میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ باہر جائیں پڑھنے کے لیے. میں تو ان میں سے بہت الگ تھی جو چلی گئی. سو میرا یہ کانسٹنٹلی یہ تھا کہ, اور میرے سر پہ کوئی بوجھ تھا کہ گورنمنٹ کا اسکالرشپ ہے. پتہ نہیں کسی کے ذہن میں آئے یا نہیں آئے, لیکن مجھے اتنا جیسے کسی سے ادھار لے کے نہیں آپ کو ہوتا, مجھے ایسا تھا کہ میں اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو 4 سال آ کے سرو کرنا ہوتا ہے. تو میرے اوپر یہ تھا کہ بہت سارے لوگ جو نہیں افورڈ کر سکتے یا جن کو یہ اپرچونٹی نہیں ملی, میرے اوپر میرے کاندھوں پہ ان کا بوجھ ہے. ہاں, یہ میرا آج تک ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ہم میں سے عورتوں میں سے جس کو بھی اپرچونٹی ملتی ہے نا, اس کے اوپر یہ بوجھ ہے کہ وہ جن کو نہیں ملتی, کیونکہ ہمارا غریب ملک ہے نا, یا جو بھی ہے, لیک آف اپرچونٹی تو ہے نا. تو ہمیں راستے کھولنے ہیں باقی عورتوں کے لیے بھی, ان کو ساتھ میں لا کے. مگر وی ہیو ٹو لیڈ. آپ کیسا پاکستان چاہتی ہیں؟ میں ایسا چاہتی ہوں جس میں بچیاں جو ہے نا, ان کو بچپن سے لپیٹ نہ دیا جائے. بچیاں ہنسیں, بچیاں کھیلیں, وہ اپنے پوٹینشیلس ایکسپلور کریں. ان کو بچپن سے ہی یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, اونچا نہیں بولو, زور سے سیڑھیاں نہیں چڑھو, یہ ایک ایک بات پہ. یعنی اگر آپ بھی سوچو اور میں بھی سوچوں کہ پہلی دفعہ کب احساس ہوا کہ میں لڑکا نہیں ہوں, لڑکی ہوں. آپ عورتوں سے میں تو بہت ٹریننگز کراتی ہوں, تو ہمیشہ وہ نیگیٹو ہی چیز ہوتی ہے, یعنی ریسٹرکشن ہی ہوتی ہے کوئی, جب اس کو احساس ہو کہ ہاں میں یہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں لڑکی ہوں. تو مجھے ایسا اچھا لگتا ہے کہ جہاں ہم ہنسنے پہ تو میں سمپل, اور کھڑکھڑا کے آواز کے ساتھ ہنسیں. ہمارا دل چلے گانا گانے کو تو ہم گائیں, کوئی یہ نہ کہ ہائی یہ کیسی عورت ہے, یہ بری عورت ہے. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ مجھے اچھی نہیں لگتی. تو میرا یہی رہا تھرو آؤٹ. جب میں امریکہ میں تھی, جب میں واپس آ رہی تھی, تو میرے پروفیسرز نے شرطیں لگائی ہوئی تھیں کہ یہ نہیں جائے گی, اگر جائے گی تو یہ ودن اس کا بھی ٹائم کی شرطیں لگائی ہوئی تھیں, کتنے مہینے میں واپس آ جائے گی. بیکاز دے تھاٹ کہ یہ اتنی انگیجڈ ہے, اتنی میں وہاں ایکٹیو تھی. جیسے میں نے کہا, پڑھائی واز نیور انف فار می. مجھے 6 چیزیں اور چاہیے ہوتی تھیں نا. تو میں وہاں پر اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی تھی, وہاں پہ میں کلچرل شوز, ہیوج بڑے کلچرل شوز آرگنائز کرتی تھی. تو اٹ واز, ایجوکیشن میرے لیے بہت چارمنگ چیز رہی ہے شروع سے. میں کبھی امتحان سے ڈری نہیں, مطلب میرے لیے بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, امتحان مجھے اچھا لگتا ہے. اور پڑھائی بھی مجھے, مطلب میں چیرش کرتی ہوں.
پڑھائی. میں نے اسٹڈیز اتنی انجوائے کی ہیں اپنی. جو لوگ کہتے ہیں نا اب تو یہ ہو گیا جی اب ڈر لگ رہا ہے, ایسا کچھ نہیں تھا. مگر اٹ از آلویز ایزی فار می. تو پھر مجھے بہت کچھ اور چاہیے ہوتا ہے. مگر میں نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا. ہر وقت یہ ہوتا تھا کوئی لیڈرشپ کی چیز ہے. وہاں میں نے وائلنس اگینسٹ وومن جس طرح جو ٹاپک ہے جو بعد میں یہاں پر ذرا چلا, میں نے وہاں کرائسس سینٹرز میں والنٹیئر کیا, وہاں وومنز موومنٹس میں میں کافی رہی. تو میں اپنے آپ کو تیار کرتی. اور میرا پرومس تھا کہ جس دن میرے پی ایچ ڈی کا تھیسس فائنل ہوگا, اگلی جو بھی فلائٹ ہوگی نا PIA کی وہ میں نے لے کے گھر آنا. اینڈ مائی ٹیچرز انہوں نے مجھے آفر بھی کیا وہاں جاب کا کہ وہاں رہ جاؤ, بیکاز وہ اپنے اچھے اسٹوڈنٹس کو پکڑ کے رکھتے ہیں ذرا. لیکن آئی ٹک دا نیکسٹ فلائٹ بیک. اور مجھے تو یہ تھا کہ میں آ کے اپنا قرض پورا کرنا تھا مجھے. سو آئی ہیو بین ویری اٹیچڈ ود دیٹ. تو یہ اتنا معاشرہ ایسا کیوں ہے, انفیئر کیوں ہے؟ کوئی ایسی ویسی یہ خوف, پیٹریارکی ہے. یہ مطلب کس چیز کا خوف ہے؟ کیوں ہم ریلیکس نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم انسانوں کو اپنا پوٹینشیل ڈھونڈنے کی اجازت نہیں دے سکتے؟ ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ مطلب پاکستان تو ہم نے بنایا تھا نا ایک ملک تاکہ ریسٹرکشنز نہ ہوں, ہم آزادانہ اپنی آئی تھنک فریڈم کو انجوائے کر سکیں, ہمارے اوپر کسی اور کا تسلط نہ ہو. یہی تھا نا آئیڈیا اپنا ملک حاصل کرنے کا. اور جب حاصل کر لیا پھر ہم کیوں ڈر گئے اتنا؟ آپ دیکھو آزادی کتنا پیارا لفظ ہے نا. عورت کے ساتھ آزاد عورت لگا دو تو گالی بن جاتی ہے. آزاد عورت جو ہے وہ لوگ وہ آپ کو پٹ ڈاؤن کرنا ہو تو کہیں گے یہ عورت بہت آزاد ہے. ایک خوبصورت سا لفظ ہے, اس کو عورت کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کی برائی بن جاتی ہے. پیٹریارکی ہے. مگر جو زیادہ جس پہ میرا دل دکھی ہوتا ہے, آج بھی دکھی ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو میں نے پاکستان دیکھا تھا اس میں پھر بھی بہت گنجائش تھی. جو آج کی بچیاں ہیں جن کی یونیفارم میں اسکارف اور وہ چیزیں ہیں, میرا دل بہت دکھتا ہے. کیونکہ میں اس معاشرے کو زیادہ بہتر کرنا چاہتی تھی اور میں نے بہت اسٹرگلز بھی کی ہیں اس کے لیے. مگر میں ابھی بچیوں کو دیکھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ ہمارے بچپن میں ہم زیادہ فری تھے, جس پہ ہم بڑ کیا کرتے تھے. اور آج مجھے ریسٹرکشن زیادہ لگتی ہیں, کم از کم کچھ ایریاز میں زیادہ لگتی ہیں. تو کس چیز سے ڈرتا ہے مرد؟ پاور بیس جو ہے نا, پاور بیس, کنٹرول اینڈ پاور, کنٹرول. یہ دو کی ہیں چیزیں پیٹریارکی کے, پاور اینڈ کنٹرول. اور اس پہ میں لکھا بھی بہت کہ جیسے ٹیبو میں بھی میں نے انالیسس جو کیا ہے بیسیکلی وہ اسی چیز کا کیا ہے کہ کیا ہے ہائرارکی جس کو وہ توڑنا نہیں چاہتے اور اس کو کوئی چھوئے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور یہ مورالٹی اس میں میرا ٹیبو میں زیادہ جو تھا وہ گڈ وومن بیڈ وومن کو میں نے دکھایا ہے کہ گڈ وومن کیسے معاشرہ ڈیفائن کرتا ہے اور بیڈ وومن کیسے کرتا ہے. تو جو ہستی کھیلتی ہیں وہ تو بیڈ وومن ہوتی ہیں, جو شریف بیویاں ہوتی ہیں وہ تو لپٹ کے 4 دفعہ اور پھر وہ نہ ہنستی ہیں نہ بولتی ہیں نہ میک اپ کرتی ہیں نہ بات کرتی ہیں, بیسیکلی پریٹی مچ. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کنٹرول آپ نہیں کر سکتے. جو کریٹیو بندہ ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اور جو سوچنے والا ہے, سوچ سے تو معاشرہ ایسے ہی ڈر جاتا ہے, ڈریمنگ سے ڈر جاتا ہے, کریٹیوٹی سے ڈر جاتا ہے, بیکاز آپ کے لگے بندے نیم ہیں, اس کے اوپر چلانا ہے آپ کو, تو کنٹرول کریں گے تو آپ چلو گے نا. اگر آپ کو سوچنے کی اجازت دے دیں, وہ نہیں ایک دال اور چاول والی چیز تھی, وہ عورت کو کہتا تھا, کہاوت ہے لیکن وہ کہتا تھا کہ سارا دن الگ کرو اور پھر اس کے بعد پکانا الگ الگ. تو ایک دن اس نے کھچڑی بنا دی تو اس نے کہا کوئی آیا تھا تمہارے پاس؟ ڈر جاتے ہیں کہ بھائی آئیڈیاز آنے شروع ہو گئے تو پھر تو یہ کوئی اور راستے بھی نکل آئیں گے. تو جو ہمارا بتایا ہوا راستہ ہے اس کے اوپر چلنا ہے, تو بہتر ہے کہ یہاں وہ چیزیں لگا دو تاکہ پھر اس راستے میں چلیں. مگر یہ کہ بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, بیچ میں اچھے مرد بھی بڑے بڑے ہیں, اچھی عورتیں بھی ہیں جو کوشش کرتی ہیں اسپیس بڑھانے کی. اور آپ یقین کرو ہر سٹیپ پہ ہمیں ایسے مرد ملے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹیوں کے باپ بھی تھے, کیونکہ ان کو یہ اندازہ بھی تھا کہ ہم نے سوسائٹی کو صاف کرانا ہے, کل کو ہماری بیٹی نے بھی سوسائٹی, ہماری بیٹی بھی دفتر جائے گی کل کو. تو بہت سے موقعوں پہ, بڑے بڑے کرٹیکل موقعوں پہ مردوں نے بھی بڑی ہیلپ کی. مگر اتنا کیوں مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ آپ اسپیس, مجھے سیریسلی یہ سوال ہے کہ پیٹریارکی تو ہے, ٹھیک ہے کہ پاور بیس ہے اس کی ہے, مگر ہم نے ایک ملک حاصل کیا تھا تاکہ یہ ہم اس اجارہ داری سے نکلیں جو بھی تھی اس وقت,
جو ہمیں خوف تھے کہ اس سے ہم نکلیں گے، ہمیں ایک اور طرح کا، پھر ہمیں ایک اور طرح کی ہم انگریز کی غلامی سے نکلیں تو ہم ایک اور غلامی میں پھنس جائیں گے، تو وہاں سے نکل آئے اور پھر ہم وہی غلام بن گئے. دیکھو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی نا موریلٹی کو بہت استعمال کیا جاتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے. ذرا آپ کے جو ڈیفائنڈ نارمز ہیں اس سے ذرا سا ہٹے نہیں تو آپ کو بری عورت بنا دیا. یہ کنٹرول کا یہ سوٹا ہے، سوٹی بھی نہیں ہے، سوٹا ہے یہ، کہ آپ موریلٹی سے کنٹرول کرتے ہیں اور پھر آپ بری عورت کے ایٹریبیوٹس ڈیفائن کر دیتے ہیں اور پھر آپ جو آپ کو پسند نہیں آئے گا نا. ابھی جس طرح ایک بات ہوتی ہے مار دیا کیوں جی، ہمارا عزت، یہ ہماری عزت کا سوال تھا، جو آپ کا دل چاہے آپ اس پہ لگا دو. آپ یہ نہیں کرتی اچھا یہ بری عورت ہو گئی، یہ کام کیوں کیا، اس کی اجازت ہو نہ ہو لیکن وہ آپ کی ایک سوٹی بیٹنگ سٹک بن جاتی ہے. تو دیٹ از دا پرابلم کہ وہ کنٹرول کے لیے مورالٹی کا استعمال اور وہ ہائرارکی کو مینٹین کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عورتیں اوپر آ جائیں یا کل کو ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھیں. ایک جنرل سا یہ ہے. مگر اس کے باوجود میں یہ کہوں گی کہ جو جینڈر رولز ہیں وہ تبدیل بھی ہوئے ہیں. جیسے شروع میں باپ غصہ کیے کرتے تھے، آج کل کے باپ پیار کرتے ہیں اپنے بچوں کو، بیٹیوں سے خوش ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایک ٹرانسفارمیشن آئی ہے. لیکن یہ تھوڑی سی ریلیجیوسٹی کی وجہ سے یا مورالٹی کو امپوز کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ میرا دل دکھاتی ہے. پر یہ کہ لڑائی کرنی ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سی سیوک پاور بھی چاہیے ہوتی ہے. کئی دفعہ ہم صرف ایک دفعہ گورنمنٹ کو کہتے ہیں جی گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا، گورنمنٹ نے وہ نہیں کیا، لیکن آئی تھنک کہ دا سوسائٹیز نیڈ ٹو ڈیسائڈ فار دیم سیلوز اور سوسائٹیز نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ فار دیم سیلوز. جس طرح ہم نے یہ سیکشول ہراسمنٹ کا لا پاس کرایا تھا، تو میرا اپنا کیس ہوا. میں یو این میں جب تھی تو ایک کولیگ تھا جو بہت زیادہ ایڈوانسز کرتا تھا اور تنگ کرتا تھا. اس کے اوپر ہم عورتیں جمع ہوئیں، ہم لوگوں نے کیس کیا. وہ 2 سال کا بڑا ٹارچر چلا. اس کے بعد یہ احساس ہوا کہ ہم پڑھی لکھی عورتوں کے ساتھ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر جو رورل علاقے میں ہیں، جو فیکٹری میں ہیں، وہ کس طرح سے کھڑی ہوں گی ساتھ. تو اس کے بعد جو ہم نے ایک پوری تحریک شروع کی آشا کے نام سے، وہ بھی 10 سال چلی. آسان تھوڑی ہوتا ہے مائنڈ سیٹ چینج کرنا. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم عورتیں جمع ہوئی نا، اور ہم عورتوں کے ساتھ بہت سارے سینسٹائزڈ مرد بھی جمع ہوئے. اور آپ یقین کرو ہر سٹیپ پہ ہمیں ایسے مرد ملے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹیوں کے باپ بھی تھے، کیونکہ ان کو یہ اندازہ بھی تھا کہ ہم نے سوسائٹی کو صاف کرانا ہے. کل کو ہماری بیٹی نے بھی ہماری بیٹی بھی دفتر جائے گی کل کو. تو بہت سے موقعوں پہ، بڑے بڑے کرٹیکل موقعوں پہ مردوں نے بھی بڑی ہیلپ کی. مگر تھے تو ہم لوگ نا. اور ہم پارلیمنٹ کے پاس گئے اور ہم نے پارلیمنٹ سے ریکویسٹ کی، لابی کی. ہمیں 3 سال لگے وہاں بھی، اور فائنلی پاس ہوا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو سوسائٹی میں اوپن سپیسز کریٹ کرنی ہے، جو فریڈمز واپس لے کر آنی ہے، وہ ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ دوسرے پہ ڈال کے فارغ نہ ہو جائیں. دوسرے کو کہہ دیتے ہیں لوگ کرپٹ اور اندر نیچے سے اوپر تک کرپشن ہو رہی ہے، تو اس پہ شکایت کرنا آسان ہوتی ہے لیکن رسک لینا مشکل ہوتا ہے، اور ایک پرسسٹنس کے ساتھ اسٹرگل کرنا مشکل ہوتا ہے. مگر وہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ سڑک پہ آرام سے چل سکیں، خیریت سے واپس آ جائیں، کام پہ چلے جائیں. بے شمار چیزیں ہیں جو خواتین کرتی ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. میں کہہ رہی تھی کسی کو کہ 70 سال سے ہم نے اپنا ملک جو ہے وہ مردوں کے حوالے کیا. 52% ہماری عورتیں ہیں. امیجن کریں کہ 52% اگر فعال ہوتی اور ان کے لیے پاکستان جو ہے اس کی ہر گلی، ہر کارنر، ہر کام کی جگہ سیف ہوتی تو پاکستان کیا ترقی کرتا. یہ کبھی کسی نے سوچا نہیں ہے. اور ہیومن ریسورس کا تو اتنا بڑا پرابلم ہے. ہم نے 52% کو ڈرا دیا اور گھر بٹھا دیا. اب تو ویسے کم ہو گئی ہیں نمبر، کیونکہ وہ میل نیوٹریشن، پتہ نہیں کیا کیا ریزنز کی وجہ سے. مگر یو ویری رائٹ کہ یہ ملک ہے، اس کو لے کے. اور آپ ایک فیملی کو دیکھ لو نا، 2 جب تک کمانے والے نہ ہوں، 2-3 کمانے والے ہوں تو آج کل کام چلتا ہے. بالکل. تو آج کہاں کھڑی ہے فوزیہ؟ آج پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے. ہاں، یہ تو بہت ہی ٹائملی سوال ہے، اس لیے کیونکہ میں خود بھی اپنے آپ سے پوچھ رہی ہوں آج کل کہ میں اب آگے کہاں جانا نا. کیونکہ میں بار بار یہ سوچتی ہوں، شاید میری فیملی بھی مجھے اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ اچھا جتنا کرنا تھا تم نے کافی کر لیا، اپنا ادھار کئی دفعہ اتار چکی ہو. سو باقی کی زندگی اپنے لیے
اپنی فیملی کے لیے جینی ہے یا نہیں. یہ تو کنٹریبیوشن تو میں ختم نہیں کر سکتی, وہ تو چلے گا, لیکن ایک ہوتا نہیں انٹینس اور پاگلوں کی طرح, وہ تو میرے میاں کی ہمت ہے کہ وہ سنبھالتا ہے. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا دن رات پاگلوں کی طرح, جنونیوں کی طرح چینج کے لیے کام کرنا, اس سے اب مجھے لگتا ہے کہ شاید اب میں سمجھتی ہوں کہ اب اگلی جنریشن بہت سمجھدار ہے. خواتین میں لوگ آ رہے ہیں آگے, پلیٹ فارمز نئے بن رہے ہیں, اب ڈیجیٹل دور ہے, سوشل میڈیا پہ ایکٹیویزم ہو رہا ہے. تو کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہاں ہم نے اپنی باری نپٹائی ہے. اب یہ آگے والوں کے لیے, اب میں بہت بزرگی والے کام کر رہی ہوں. میں اس طرح کی بکس لکھ رہی ہوں جو میں کہتی ہوں اچھا ان کے کام آئے گی, یہ جو اگلی جنریشن ہے اس کے لیے میں یہ بھی ڈاکیومنٹ کر جاؤں, یہ بھی لکھ جاؤں. تو تھوڑا سا میرا لکھائی کی طرف زیادہ ہو گیا دھیان, کیونکہ میں اپنی ہسٹری بھی لکھ رہی ہوں پاکستان کی عورتوں کے حوالے سے. میں سوچتی ہوں جو آج کی بچیاں, آج کی ایکٹیوسٹ ہیں, ان کے کام آئے گی, کوئی ڈاکیومنٹ کر جائے ان کے لیے, ان کو پتہ ہو, اونرشپ ہو, وہ بھی پرائڈ سے کہیں جی ہماری عورتوں کی اسٹرگل سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں. تو اس قسم کے کام شاید میں زیادہ کروں, ٹریننگ کے کام, گرومنگ کے کام, جو ذرا اس عمر میں آ کے اب کرنے چاہیے مجھے. تو زبان عمری کب لکھو گے اپنی کہانی؟ نہیں, اپنی کہانی لکھنے کا ارادہ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ اس سے بہت فائدہ ہوگا. بہت سی خواتین جو شاید پڑھیں گی اور ان کی زندگیاں بدل جائیں گی. میں ٹکڑوں میں تو کچھ آئی ہے, جس طرح ورکنگ وتھ شارکس میری کتاب ہے, اس میں نے اپنا یہ سارا کیس جو تھا سیکشول ہراسمنٹ کا میں نے لڑا وہ لکھا ہے. آشا کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ڈاکیومنٹیشن ہوئی ہے. اس طرح سے کچھ ٹیبو میں بھی کم از کم میرا تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ میری وہ جو پاگل پن ہے, یرننگ ہے ٹو فائنڈ آؤٹ تھنگس, تو اس طرح ٹکڑوں میں ہے. میرے خیال میں وہ کافی ہے. ہمارا یہ ٹریڈیشن نہیں ہے, لیکن آئی تھنک یہ ضروری ہے کہ ہم لکھ جائیں کہ ہم نے کیسی زندگی جی, کیونکہ آگے جو آ رہے ہیں, جس طرح آپ کام کرنا چاہ رہی ہیں کہ فیوچر جنریشن سیکھیں, تو ان کو بھی پڑھ کے بہت مزہ آئے گا. کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کتاب پڑھی اور مجھے اتنا کچھ پتہ چلا اس زمانے میں کہ گوہر جان, اور میں آئی واز فیسنیٹڈ کہ اس میں انہوں نے ڈاکیومنٹ کیا ہے. تو آئی تھنک آپ ڈاکیومنٹ بھی کر لیں گی, اپنی زندگی تو کر ہی رہی ہیں ڈاکیومنٹ, پر ساتھ ساتھ جو لوگ آئے تھے آپ کی زندگی میں, جو سفر آپ نے طے کیا, جو آپ نے وہ جو آپ کا ہے کہ میں نے مینیج کرا, نیگوشیٹ جو آپ نے کیا ہے زندگی میں, آئی تھنک وہ سب کچھ آ جائے گا. وہ شاید ایک انٹرویو میں نہیں کر پاؤں گی آج, اور بہت سے میں شاید ایک کتاب میں بھی نہ کر پاؤں, کیونکہ بہت لیئرز ہیں میری. میں ایک وقت میں 6 زندگیاں جیتی ہوں. نہیں, بٹ ہمیں چاہیے وہ, آئی تھنک وہ فوزیہ سے ہم ملنا چاہیں گے, ایک موٹی سی میں بھی 3-4 جلدوں میں. بہت لمبا کام ہوگا, مگر یہ شاید یہ ہے کہ اگلی کتابوں میں کچھ اور ٹکڑے آتے جائیں زندگی کے. پہلی محبت کب ہوئی تھی فوزیہ کو؟ محبت کا تو یہ تھا کہ وہ میرا نیگوشیٹنگ چپ تھا ہمیشہ میرے پیرنٹس کے ساتھ. وہ کہتے تھے اچھا مگر یہ چیز ہو جائے تو شکایت نہ ہمیں آئے. اب شکایت نہ آئے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ میں فوراً اس کو نیگوشیٹ کرتی, میں بالکل نہیں آئے گی. تو وہ یہ تھا, یا گریڈ اچھے آئیں یا یہ کہ شکایت نہ آئے, میننگ کہ کوئی لڑکے لڑکی کا چکر نہ. تو بچپن سے مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ بیسٹ نیگوشیٹنگ چپ ہے. اچھا جی یہ کرنے کی اجازت مل جائے, کوئی شکایت نہیں, ہاں ٹھیک ہے. تو بچپن سے ایسی ٹریننگ ہو گئی کہ جیسے یہ لڑکے لڑکی کی بات جو ہے نا, اس کو کک آف کرنا ہے آپ نے, اور کوئی قریب آئے اس کو ٹھڈا لگانا آپ نے, کیونکہ وہ آپ سمجھ رہے ہو نا, گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی پھر اچھا لکھنا پڑھنا سکھا دیا تو یہ کہیں دوسروں کو, یہ میرے ماں باپ نے نہیں کہا, لیکن ایک ٹپیکل ہوتا ہے نا, وہ ایسا کوئی دماغ میں بیٹھ گیا کہ اگر کسی نے اپروچ کرنا ہے تو وہ اس کو تو بندوق نکالیں اور شوٹ کر لیں گے. اور اوپر سے پھر یہ ہوا کہ جو میری بڑی بہن تھی اس کی جو میرج ہوئی وہ اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوا, تو اس سے تو ہم باقی بہن بھائی سارے فرینڈ ہو گئے نا. ہم نے کہا بس یہ تو فضول باتیں ہیں. مگر انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ میری امی کے ساتھ بہت کلوز رہا ساری زندگی, اور میں ان کی طرح بہت زیادہ ان کی طرح. تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جس طرح ماں میرے ذہن میں بہت پازیٹیو تھی, تو مجھے ایسا لگتا تھا میں بڑی اچھی ماں بنوں گی. تو اس لحاظ سے کبھی میں نے کہا کرتی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچے ہم کسی طرح ہوں اور شادی نہ ہو, کیا بکواس ہے. تو مجھے تو اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ وہ کیوں غصہ کرتی ہیں کہ کیا فضول باتیں تم کر رہی ہو. لیکن مجھے ایسے لگتا تھا کہ جس طرح اگر میں آگے کے رشتے سوچوں تو میرا ماں والا رشتہ بہت اچھا بنے گا, مگر بیوی شیوی کے چکر میں نے نہیں پڑنا, کیونکہ وہ مرد تو ہمیشہ ہی پرابلم کرتے ہیں.
اس طرح کا امیج تھا، تو وہی لے کے چلے آگے زیادہ. یہاں بھی آ گئے تو میں بعد میں سوچتی ہوں کہ میں بہت ہی الو سی ہوتی تھی جب میں امریکہ میں پڑھنے آ گئی. مجھے اتنا باتوں کا پتہ نہیں تھا. اور باقی لڑکیاں جو ہیں میرے کالج میں پاکستان میں، وہ ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. مجھے وہ بڑی چھچھوری لگتی تھی. اور میں ادھر ڈبیٹنگ کانٹیسٹ کی وہ تیاری کر رہی ہوں اور میں کہتی یہ کیا فضول ٹائم ویسٹ کرتی ہیں. تو اس طرح کا میرا امیج تھا. تو اس لیے نا وہ ایک خول سا بنا کے رکھا تھا بہت. تو پھر یہ خول کب ٹوٹا؟ خول ایک تو میرا تھوڑا بہت ٹوٹا وہاں امریکہ میں، مگر وہ اس طرح سے بات ہوئی کہ آگے نہیں بڑھی بات، تو وہیں ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد اتنا میں نے ریزسٹ کیا شادی کو، اتنا واپس آ گئی جب پی ایچ ڈی کر کے، تو یہی تھا کہ بھی لڑکی پڑھ کے آ گئی اب اس کا کرو کچھ. اوئے میں نے اتنا وہ بنایا ہوا تھا نا کہ شادی نہیں کرنی شادی نہیں کرنی. پھر میرے ماں باپ تنگ آ گئے، انہوں نے کہا اچھا نہ کرو. اور پھر جب میرا پال کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو وہ انہوں نے شکر کیا کہ کوئی تو اس کو پسند تھا، ان کا فوراً اجازت دے دو اس کو. اس نے پرپوز کیا تھا؟ پال نے کیا تھا یا آپ نے کیا تھا؟ نہیں ہوا پرپوزل. یہ بڑے مزے کی بات ہے، پرپوز ہی نہیں کسی نے کیا. اور میں مطلب ایک بہت پیاری سی دوستی تھی، اور میرا خیال ہے شاید وہ امریکن تھا اس لیے مجھے سیف بھی لگا. شاید مجھے نہیں پتا، میں ایسے انالیسس کر رہی ہوں اپنا. لیکن اس کی دوستی میں مجھے کوئی پرابلم نہیں لگا. تو ہماری اپروچ بہت ملتی تھی، ہم دونوں یو این میں کام کرتے تھے، اپروچ بہت ملتی تھی. اور باقی لوگوں کی اپروچ بہت ڈفرینٹ تھی، تو ہمارے کٹ جوڑ زیادہ ہو جاتا تھا. جس طرح سے ہم سوشل چینج کو دیکھتے تھے تو اس طرح کی کانورسیشن بہت مزے کی ہوتی تھی. تو دوستی میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ ہم کس طرح پارٹنرشپ ڈیولپ ہو گئی نا. اور ایک انڈرسٹوڈ سی چیز تھی، ایسا نہیں ہوا کہ اس نے مجھے کچھ کہا ہو یا میں نے اس کو کچھ کہا ہو. اور وہ باتوں میں ہم آگے آ گئے اور کہا کہ چلو شادی کر لیتے. تو کس نے کہا تھا چلو شادی؟ یہ نہیں صحیح سے بات ہوئی. آلموسٹ یہی ہو رہا تھا کہ بھائی اچھا ماں باپ سے کیسے پوچھیں، اور اٹ واز ناٹ اے فارمل تھنگ. اوکے. ہاں. اور پھر میں نے کہا کہ بھائی مجھے تو ماں باپ سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ ہماری فیملی تو اتنی وہ کلوز نٹ ہے کہ میں یہ نہیں امیجن کر سکتی کہ میں ان کی خوشی کے خلاف. مجھے ڈر نہیں لگتا موت سے، اور اب تو بالکل ہی نہیں لگتا، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے مجھے ایک تسلی سی ہے کہ میں نے اپنے حصے سے زیادہ کر لیا. تو مجھے اب یہ لگتا ہے اب یہ بونس ٹائم ہے. ایسی کیا چیز اچھی لگی تھی پال یہ میں سوچا کہ یہ زندگی کا ساتھی بن جانا چاہیے؟ دوستی بہت ہو گئی. اور دوسرا نا وہ اوور پاورنگ نہیں تھا. ہمارے یہاں مرد کیا کرتے ہیں کہ وہ ابھی انڈرسٹینڈنگ پوری ہوئی نہیں ہوتی تو وہ آگے نکل جاتے ہیں، اور اس سے مجھے بہت الجھن ہوتی تھی. اور بدلنا بھی چاہتے ہیں، جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے آپ پوزیسو بھی ہو جاتے ہیں اسی اور کو بڑی بدلنا جلدی آگے. چاہتے ہیں. تو پال جو تھا نا وہ بہت سکون کا بندہ تھا. اس وجہ سے مجھے کہیں پر بھی ایسے نہیں لگا کہ اس کو مجھے کک مار کے باہر نکالنا ہے، یہ کہاں آ گیا کہ بندوق نکالنا. تو وہ بہت اسپیس دیتا تھا اور بڑے آرام سے ہم آگے چلے. تو اس وجہ سے نا مجھے وہ بادر نہیں کیا. تو وہ ہوتا نا پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی اتنا دل میں اندر آ جاتا ہے. تو اس طرح سے ہوا. پھر میری امی ابا سے انٹرویو ہوا اس کا، اور دے بوتھ لائکڈ ہم ویری مچ. اور مگر میں سچی بتاؤں، مجھے بہت لوگ کہتے ہیں اچھا پیرنٹس سے اجازت کیسے ملی. میں نے کہا جس حال میں پیرنٹس سے، وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس کو پسند آیا ہے، چلو کرو اس کی شادی. تو دیٹ از ہاؤ اٹ ہیپنڈ. اور بہت خوش ہے. تو لوگ کہتے نہیں ہے کہ آپ نے بیبیز کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے تو کہا تھا میں بڑی اچھی ماما بنوں گی. یہ دیٹ از ویری اسٹرینج. میرا بچپن سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں بہت اچھی ماں بنوں گی اور بیوی میں بالکل اچھی نہیں بنوں گی. اور اس کے بعد مجھے اس طرح کا ایشو آیا کہ میرے بچے نہیں ہوئے. اور تو تھوڑی دیر پال نے کہا کہ تم اگر اڈاپٹ کرنا چاہو تو کرو. اور میں نے سوچا بھی، میں نے کامران میرا بھائی جو ہے اس سے مشورہ کیا، سب سے کیا. سوچتے میں نے ہوم ورک بھی کافی کیا اس کے اوپر. اینڈ دین وی بوتھ ڈیسائیڈڈ. وہ تو بہت ولنگ تھا، مگر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں. اور اب میں بیوی کا رول اتنا انجوائے کرتی ہوں، اور ماں کا رول اس طرح سے نہیں ہے. مگر یہ کہ میں اپنی کمی پوری کر لیتی ہوں. اگر اس کو کمی آپ کہو کہ
میرے بھائی کے بچے، میری بہن کے بچے آئے، ویسے میرے کیا دل کے ضروری ٹکڑے. ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ ایک عورت کا ماں بننا بہت ضروری ہے؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں نا سوسائٹی میں تو سوسائٹی میں، تو بہت یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے، نا کیونکہ فوراً پوچھا جاتا ہے کہ بھائی میں کئی دفعہ میرے مرد دوستوں کو بولتی ہوں کہ تم لوگوں سے کوئی پوچھتا ہے تمہارے کتنے بچے ہیں؟ میرے سے پہلا سوال. اچھا ایک زمانہ تھا میں تنگ آنی شروع ہو گئی تھی، اب تو میں ہنس پڑتی ہوں، بس کچھ نہیں آگے سے کہتی. لیکن پہلی بات وہ کہتے ہیں اچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو میں کہتی ہوں جی میرے بچے نہیں. بس وہ ان کی مسکراہٹ سیریسنیس میں بدل جاتی ہے اور مجھے دیکھتے رہتے تھے. اب مجھے اگلے 6 سوال انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا آنے والے ہیں. شادی کو کتنا عرصہ ہوا، مطلب وہ پورا فگر آؤٹ، میری ریپروڈکٹیو ہیلتھ انہوں نے پوری فگر آؤٹ کرنی ہوتی ہے. یا اگر کوئی مرد ہو تو وہ پھر یوں کر کے دیکھتا ہے کہ یہ اس قسم کی عورت ہے، یہ بائی چوائس یا بائی فیٹ. مطلب بندے کا دل کرتا سر پیٹ لے. پر وہ ایک زمانہ تھا جب مجھے بادر کرنے لگی تھی یہ باتیں، اور مجھے شکل دیکھ کے پتا ہوتا تھا کہ یہ نہیں کہیں گے آپ نے کیا پڑھا، یہ نہیں پوچھیں گے آپ نے کہاں جاب کر رہی ہیں یا کیا کرتی ہیں پہلے. اچھا آپ کے بچے کتنے ہیں؟ ایک زمانے میں کائرو میں رہتی تھی، میں اور پال کائرو میں رہتے تھے، تو وہاں پر تو میں شغل کرتی تھی بیکاز وہ میری سوسائٹی ایسا سچ نہیں تھی نا. کسی نے پوچھا کتنے بچے ہیں، 6. دل کیا 12 کہہ دیا، دل کیا کچھ بھی کہہ دیا. میں ایسی جس طرح سٹوری میں کہتی تھی اگلے سوال جو پوچھنے شروع کریں گے اور میں بور ہوتی جاؤں گی سارے راستے، تو جو مرضی کہہ دو. اچھا دوسری یہ بات ہوتی تھی کہ جن کو میں کہتی تھی وہاں پر کہ میں بچے نہیں ہیں، اوئے ہوئے وہ تو کوئی سمپتائز، وہ بھی ہماری طرح کی سوسائٹی ہے نا، وہ تو پھر کہتے تھے ہم تمہارے لیے دعا کریں گے. اب ان کو میں نے اپنی تو فزیکل ہسٹری نہیں بتانی تھی، لیکن تمہارے لیے دعا کریں گے. پھر مجھے لکھ کے دیتے تھے یہ پڑھو 3 دفعہ، یہ صبح اٹھ کے یہ پانی پیو، کیا کیا. تو میں پال کو کہتی تھی پال میرے کچھ نہ کچھ ہو ہی جانا ہے میرے لیے. ضروری ہے ایک ماں کے لیے، ایک عورت کے لیے ماں بننا؟ میں نہیں سمجھتی. دیکھیے ایک پرسنالٹی ہے آپ کی، وہ پوری ہونی چاہیے، پرسنالٹی پوری ہونی چاہیے. آپ کی کمیاں ویسے پرسنالٹی میں نہیں ہونی چاہیے. باقی رشتوں کا کیا ہے، دیکھیے نا رشتے آپ کے اتنے ڈھیر ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی سلیکٹیو ہو جائے آپ کے رشتے، اس میں کیا ہے، یہ تو مطلب نیچرل بات ہے. آپ ہیں اولاد ہے یا نہیں ہے. میں ویسے بہت سیریسلی سوچتی ہوں کہ لوگ تو آئیڈینٹی کا سوال کہ ہر عورت اور ہر مرد ماں باپ بننے کے لیے کٹ آؤٹ نہیں ہے. جیسے سب لوگ ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، یا یہ بھی ایک پروفیشن کی طرح کی چیز ہے کہ ایک پرفیکٹ. آپ بائی چوائس بھی کر سکتے ہیں، آپ بائی چوائس بھی، اگر جس طرح میں کہتی تھی میں نے شادی نہیں کرنی، اینڈ آئی واز ویری سیریس اباؤٹ اٹ. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی نخرے کر رہی تھی کہ جی میری پسند کا بھی مجھے نہیں، آئی ڈidn't want that in my life. میں ایک پروفیشنل عورت بننا چاہتی تھی، اور جب ہو گیا تو مجھے بہت اچھا لگا. اب بچوں کا یہ کہ میں سوچتی تھی کہ ہوں گے اور نہیں ہوئے تو پھر وہ ایڈجسٹمنٹ کر لی. لیکن جس طرح میں سمجھتی تھی کہ شادی نہیں کرنی تو کوئی سمجھے کہ مجھے بچے نہیں کرنے، تو دیٹ از فائن. تو پھر کیا نیگوشیٹ کیا تھا جب when you found out کہ آپ ماما نہیں بن سکتے؟ تو آپ کی نیچر ہے نا نیگوشیٹ کرنا، ہے نا. تو پھر یہ نیگوشیٹ کیا کہ میں بہن بھائیوں کے بچے جو ان کو میں بگاڑ لوں اچھی طرح. ابھی اتنے پیارے ہیں وہ مجھے، اتنے پیارے ہیں. اور دوسری پتہ ہے ایک اور بات میں سوچتی ہوں کہ میں نے جس طرح مہر گڑھ ہماری تنظیم ہے اس میں بچے اتنے ٹرین کیے ہیں، وہ مجھے اتنے پیارے ہیں. ان میں سے بہت سارے ہیں جو میرے دل کے بہت قریب ہیں، وہ میرے بچوں کی طرح ہیں. اور میں اب اس ایج میں دیکھتی ہوں، پتہ نہیں مردوں کو کیسی فیلنگ ہوتی ہے کہ جس طرح جو ینگ لوگ ہیں نا وہ مجھے سارے ہی بچے لگتے ہیں میرے. ایک وہ افیکشن نہیں ہوتی ہے، میں اس طرح سے ان کو دیکھتی ہوں بہت زیادہ. تو اور مجھے کوئی اچھا کام کرے مجھے بہت پیار آتا ہے، اور مجھے وہ والی افیکشن آتی ہے جیسے ایک مدرلی افیکشن ہوتی ہے. تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے کمی ہی نہیں، اتنے میرے بچے ہیں. کبھی نفرت کی ہے؟ ہاں میں کہوں گی عام طور پہ نہیں کرتی، میں بٹرنس نہیں میں نے آنے دی. لیکن ہاں 1-2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے پیاروں کا دل دکھایا، ان سے مجھے غصہ، اپنا دل دکھایا تب نہیں. نفرت ہے یا وہ غصہ ہے؟ غصہ آئے تھے، غصہ ہے. اچھا نفرت نہیں ہے. نفرت نہیں ہے میرے خیال. آپ فورگیو کرتے ہو ایزیلی؟ وہ بھی مشکل ہوتا ہے میرے لیے. ایک تو یہ ہے کہ میں گرا ہی نہیں لگاتی. ایک ہوتا ہے نا نوٹس لگانا، میں وہیں طبیعت صاف کر دیتی ہوں. مطلب اگر مجھے غصہ ہے نا کسی پہ تو میں نکال لیتی ہوں. نفرت ویسے بہت ہارڈ لفظ ہے، غصہ آ جاتا ہے. میں نے آہستہ آہستہ زندگی میں معاف کرنا سیکھا ہے، ذرا مشکل سے. بیکاز مجھے یہ ہوتا تھا یہ کام غلط ہو گیا، آؤٹ، کھڑکی سے باہر، تو
دھیرے دھیرے میں نے یہ لرن کیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں, کوئی نہیں بھی ہوتا ہے لیکن انسان چینج ہوتے ہیں اور ان کو گنجائشیں دینی چاہیے, تو آپ ریکنسیڈر کرنا چاہیے. اور پھر میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے, مشکل سے سیکھا ہے لیکن سیکھا ہے, جن لوگوں سے میں انٹریکٹ کرتی رہی ہوں. تو کئی دفعہ ایسے بھی میں نے لوگوں کو واپس لیا ہے جو میں سوچتی ہوں کہ پرانی فوزیہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں ذرا سخت اس معاملے میں ہوتی ہوں. تو یہ ضروری ہوتا ہے آگے بڑھنے کے لیے کہ سخت رہے آدمی, یا نہیں ضروری ہوتا؟ نہیں, اپنی اپنی پرسنالٹی. جیسے میں نے بتایا میری بڑی بہن جو ہے ملیحہ, اس میں تو کہتے ہیں نا ہر ہڈی اچھی ہے اس کی, اتنی گڈنس ہے اس کے اندر کہ کوئی اس کے ساتھ جتنی مرضی زیادتی کر جائے نا وہ آگے سے نہیں اس کو برا نہیں کہہ سکتی, اس کے ساتھ برا نہیں کر سکتی. میں ایسی نہیں ہوں, میرے ساتھ کوئی کرے نا میں اس کو گھر پہنچا کے آتی ہوں. اب میں ذرا ریلیکسڈ ہو گئی ہوں, مطلب اب میں مسکرا کے بھی چھوڑ دیتی ہوں بہت ساری چیزیں. کبھی سوری کہا ہے کسی کو؟ ہاں سوری کرتی ہوں میں. آپ کر سکتے ہو سوری؟ ہاں سوری. یہ اکوائر کیا ہے یا تھا یہ؟ نہیں, غلطی میں مانتی ہوں. اچھا, غلطی میں مانتی ہوں. میں اپنے اوپر بہت سخت ہوں. مطلب اتنا میں اپنا آؤٹ پٹ جو ہے نا اس کو میں اتنا کاؤنٹ کرتی ہوں, اور سال کے آخر میں اپنا پورا لکھتی ہوں کہ میں نے اپنے ٹارگٹس اچیو کیے. پرسنل الگ ہوتے ہیں, پروفیشنل. یو ول ناٹ بلیو, میرے کمپیوٹر میں آپ دیکھو گے ہر سال کے شروع سے ہے, بچپن سے ہے یہ عادت. میں آرگنائزڈ بھی ہوں, اور میں اپنے آپ پہ مطلب آپ میری 100 دفعہ تعریف کر لو نا میں مسکرا کے کہوں گی تھینک یو, مگر دل تک میرے نہیں جائے گی وہ. میں اگلے سال کے ٹارگٹس لکھتی ہوں, اور جو پچھلے سال ہیں وہ میں پڑھتی ہوں 31 کو رات کو, اور میں پورا اپنا انالیسس کرتی ہوں, اور میں لکھتی ہوں اس میں کہ یہ چیز رہ گئی, یہ چیز زیادہ کی, وہ باقاعدہ لکھا ہوا. اور رات کو سونے سے پہلے بھی پورا دن کہاں ہوتا ہے؟ نہیں اتنا نہیں ہوتا, مگر ذہن میں چل رہا ہوتا. مجھے ٹارگٹس اپنے پتہ ہوتے ہیں, اور میں اپنے آپ کو چھوڑتی نہیں ہوں پھر اگر وہ میں اچیو نہ کروں. اور کوئی مجھے کہتا ہے ہاں اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھا, میں کہتی ہوں یہ کیا بات ہوئی, آپ نے کرنا ہے تو کہو یہ کرنا اور کر لو. تو اپنے آپ کو شاباشی کب دیتی ہو؟ شاباشی دیتی ہوں جب میں کر لیتی ہوں. تو کیا مگر جو گفٹ اندر دیتے؟ Do you buy yourself a gift? آئس کریم کھاتی ہوں میں, پال کو پتا ہے میری سیلیبریشن ہمیشہ آئس کریم پہ ہوتی ہے. لیکن میں اگر میں اس طرح سے نہیں پلان کرتی چیزوں کو عام طور پہ. یہ نہیں ہے کہ میں خودکشی کر لوں گی اگر میری چیز پوری نہ, ایسا نہیں ہے. لیکن آئی فائنڈ دیٹ ویری اسٹرینج جب لوگ کہتے ہیں, جس طرح میرا بھائی کئی دفعہ میری اس بات کا مذاق اڑاتا ہے, وہ کہتا ہے کوئی ہم پروگرام پلان کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا اچھا اس پہ لوگ آئیں گے نہیں, اچھا پتہ نہیں اتنے تک آ جائیں. میں نے کہا یہ کیسی باتیں ہیں, آپ نے 1000 بندے کے لیے پلان کرنا ہے تو 1000 بندہ آئے گا, آپ نے 100 کے لیے کرنا ہے تو 100 بندہ آئے گا, جو آپ ٹارگٹ کرو وہ آپ اچیو کرتے ہیں. تو وہ اس بات میں میری بہت مذاق بنتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آئی ڈیفائن مائی ٹارگٹس اینڈ آئی اچیو مائی ٹارگٹس, اور کیسے کرنا ہے نا اس میں چینج آتے رہنا چاہیے. لیکن آپ چھوڑ تھوڑی دیتے ہو ایک چیز کو, اگر کرنا ہے تو کرنا. تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہو تو کیا رہ گیا جو نہیں کیا؟ کچھ کتابیں ہیں جو لکھنی ہیں, باقی میں اپنے اس سے کافی تسلی میں ہوں. یعنی میں 60 کے بعد میں سمجھوں گی میرا بونس ہے, اور اس میں وہ چیزیں کروں. میں بہت سپیڈ سے کام کرتی ہوں, مجھے یہ تھا کہ مرنے سے پہلے یہ بھی کرنا ہے. سو کوئی ریگریٹس ہے؟ ریگریٹس نہیں ہیں, اتنے ریگریٹس نہیں ہیں. میں نے بہت کیا, ٹریول کیا, اتنا بے تحاشا ٹریول کیا ہے کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھی تو پیسے میں جوڑتی رہتی. اسکالرشپ کے ہی آتے تھے, اور پیسے کہاں سے آنے تھے ہمارے ہاں تو بچپن میں, یعنی اسٹوڈنٹ لائف میں کام نہیں کرتے ہیں. لیکن وہ کر کے جتنے پیسے جمع ہوئے, میپ کھولا جہاں کا سمجھا افورڈیبلٹی قریب کی ہے تو یہاں چلے گئے, سری لنکا چلے گئے, ذرا پیسے زیادہ ہوئے تو وہاں چلے گئے. اکیلے ٹریول کیا, بہت ٹریول کیا. اس کے بعد شادی کے بعد بھی ہمارے پاؤں میں چکر ہی ہے, بہت ٹریول کیا. کب بہت خوش ہوئے؟ بہت زیادہ. اور کیا کیا تھا؟ دل کی جو خوشی آتی ہے نا وہ میری فیملی کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہے. جو میری اچیومنٹس ہیں نا, جس طرح ٹیبو بہت پڑھی گئی, بہت زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی, بہت یونیورسٹیوں میں لگی, وہ سب کچھ از سیٹسفائنگ. جو خوشی ہوئی اس پروسیس میں وہ وہاں سے ہوئی کہ اس نے مجھے بہت چینج کیا.
اس سارے 10 سال کا میرا ریسرچ تھا، اس کے بعد میں نے وہ کتاب لکھی، اس نے مجھے بہت ٹرانسفارم کیا، مجھے ایز اے پرسن وہاں وہ میری خوشی ہے. باقی خوشی ہے یا کامیابی ہے؟ نہیں، کامیابی تو ہے، لیکن مجھے جس طرح میں نے بتایا نا، مجھے بچپن سے یرننگ ہے ایک چیز کی کہ میں سیکھوں. وہ جب پھر میں کوئی سبسٹینٹیو لرننگ کرتی ہوں تو وہ مجھے بہت خوشی دیتی، ایک اندر کی خوشی ہوتی. یا پھر میری فیملی سے جڑی ہیں میری خوشیاں جو ہیں، پال کے ساتھ، میرے ہسبینڈ کے ساتھ، میری امی کے ساتھ، یا بچے جو اب ہیں. واٹ کیپس یو گوئنگ؟ وہ جو ایک ہوتی نا کوئی چیز آپ نے پلو سے کچھ باندھ دی یا مٹھی مشین ذرا ہے نا، پکی ایک ہے ہے میری. واٹ یہ اس مشین کو کیا چیز چلاتی رہتی ہے؟ سمینا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پرسنالٹی کا حصہ ہے. میری امی سے میں نے پرسنالٹی لی ہے. مائی مدر از آلسو اے ہیپی پرسن. اچھا، اور ملٹی ٹاسکنگ بھی وہ بھی کرتی ہیں؟ ہاں، وہ بھی کرتی ہیں. میں بھی بہت خوش، میرا نارمل جو ہے نا، وہ وہ خوش ہے. عام لوگوں کا جو خوش ہوتا ہے نا، میرا وہ نارمل ہے. اور پھر اس کے اوپر ایک سائڈ میں جب بہت خوشی ہے نا، وہ اس کے اوپر ہوتی. میرا نارمل جو ہے وہ ہے جو عام لوگ بہت خوش ہونا کسی بات سے، وہ میرا نارمل ہوتا ہے. حالانکہ میں کتنے تیکھے ایشوز پہ کام کرتی ہوں. بالکل. میں ریپ کے اوپر کام کرتی ہوں، میں انسیسٹ پہ کام کرتی ہوں، میں نے ڈومیسٹک وائلنس پہ اتنا کام کیا ہے. لیکن وہ جس طرح وہ بوئی نہیں ہوتی، آپ اس کو پانی میں دباؤ تو بڑک کر کے باہر آتی ہے. دیٹ از ہاؤ آئی ایم. اور وہ آئی تھنک کہ میں نے انہیریٹ کیا ہے. اور پھر میں نے ایکوائر بھی اس طرح کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو خوش رکھتی ہوں. میوزک مجھے بے تحاشا خوش کرتا ہے. اچھا میوزک نشے کی طرح ہوتا ہے، اچھا موسم، تو ہر وقت میری انرجی چارج ہوتی رہتی ہے چیزوں سے. کبھی روئے ہو؟ ہاں، بہت دفعہ. یہ کیا بات ہے؟ بہت زیادہ؟ ہاں. ابھی کوئی میرے قریب اس طرح کوئی موت نہیں ہوئی، ٹچ وڈ، میرے قریب کے لوگوں میں، تو وہ مجھے پتہ نہیں ہے ابھی اتنا اس کا. میری نانی کی ڈیتھ میں نے دیکھی ہے جو مجھے بہت دکھ ہوا. مگر میری جب ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو اس پہ رونا بھی آتا ہے. ہاں بہت، کیونکہ میں تو ایموشنلی بہت انوالو ہوتی ہوں، میں کوئی مشین کی طرح تھوڑی ہوتی ہوں. یہ جب لا بن رہا تھا تو کوئی ایموشنل رولر کوسٹر تھا، وہ کوئی ایموشنل رولر کوسٹر تھا. میں سچ کہتی ہوں، میرے میاں کی ہمت ہے جو اس نے میرے ساتھ وہ رہتا ہے. بہت سی ایسی راتیں ہوتی تھیں جس میں روتی تھی بیٹھ کے. اور یہ حالت ہو گئی تھی کہ جو میری ہیلپ کرتا تھا نا اس لا کے بننے، میں جس طرح وہ اماں دادیاں نہیں ہوتی ہیں، میں دعائیں کرتی تھی اس بندے کے لیے. اور جو وہ ہڑکے ڈالتا تھا اس کو میں بددعائیں دیتی، which is very bad to admit. مگر ایک ہوتا نا دل سے نکلتی ہے چیز. تو میرا کام جو ہے نا وہ بہت پرسنل ہے. میرا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا جو میرا ایکٹیویزم میں کام ہے جو پرسنل نہیں تھا. دیکھو نا، ہراسمنٹ میرا پرسنل ایجنڈا تھا. ڈومیسٹک وائلنس میں نے بہت قریب سے دیکھا. اور بھی جو بھی اس طرح کی چیزیں وہ میں ان کو بہت پرسنلی لیتی ہوں. تو وہ میری پرسنل اسٹرگلس ہوتی ہیں. دیکھو نا، پروفیشن تو ایک الگ چیز ہے، ایکٹیویزم الگ ہے، وہ تو میں نے والنٹیئر ہی کرتے ہیں نا آپ، تو اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں تو بیٹھ کے روتے بھی. تو کیا ہے کامیابی؟ کامیابی اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہی ہے جو آپ سوچتے ہو. آپ کسی کا کچھ ہوگا، کسی کا کچھ ہوگا، کسی کے پرسنل ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے جاب ملنا، کوئی کہتا ہے پراپرٹی بنانا، جو جس کا ٹارگٹ ہو. میں تو سوشل چینج کی ماری ہوں. میں تو اسی وہی آپ کی کامیابی ہے. اور ناکامی جب آپ دیکھتی ہیں یہ سب کچھ بدلتا ہوا اور وہ ساری محنت جو آپ لوگوں نے کی ہے، ابھی جیسے لاز جو ہم نے بنائے ہیں، آپ یقین نہیں کرو گے کہ وہ پچھلے 8 سال ہو گئے ان لاز کو. ہم ایسے عقاب کی طرح ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہر بندہ اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر بندہ، وہ کسی نے اپنے چچا کی بیٹی لگانی ہے وہ اس میں ترمیم کرتا ہے، کسی نے کسی کو بچانا ہے وہ ترمیم. تو ہم جا کے اسمبلی میں لابی کرتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں. کسی نے ہمیں کہا تو نہیں ہے نا یہ ہماری نوکریاں ہیں، یہ تو ہماری ایموشنل انگیجمنٹ ہے ہمارا، تو اس کو بچاتے پھرتے ہیں ہم لوگ. جب لاز پاس ہوئے تھے نا تو میں بلکہ اپنی اگلی کتاب کا شروع میں وہاں سے کر رہی ہوں کہ جب لاز پاس، آپ دیکھو کہ 10 سال کی محنت تھی ہماری اور پاگل پن تھا، پاگلوں کی طرح ہم نے کام کیا، اس کے اوپر پوری تحریک تھی. تو جس دن وہ پاس ہوئے ہیں تو میں نے گھر آ کے اور ایسے لکھا کچھ نا. اس میں بھی ہم اتنے بزی تھے کیونکہ ہم کسی کو تھینک یو کہہ رہے تھے، کسی کو کچھ کہہ رہے تھے. لیکن میں نے لکھا اور میں نے اس پہ یہ لکھا کہ میرے جسم میں اتنی درد ہو رہی جیسے مجھے کانٹوں میں سے کسی نے کھینچ کے گزارا ہو اور نیل پڑے ہو میرے جسم پہ. اور سب کا یہ خیال تھا کہ آج یہ خوشی سے پاگل ہو رہی ہوگی
اور جو بھی تھے ہمارے ساتھ ٹیم، لیکن اندر سے یہ حالت تھی، کیونکہ آپ کو اتنے اگلی فیسز دیکھنے پڑتے ہیں، آپ کو اتنی ہپوکریسی دیکھنی پڑتی ہے کہ جب جس طرح فلموں میں ہوتا ہے جی ریس جیت لی، واہ بیلون اڑ گئے، اس طرح نہیں ہوتا زندگی میں. جب آپ جیتتے ہیں تو آپ وہ سارا بوجھ بھی تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جو آپ نے فیسز چینج ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، جنہوں نے آپ کو دھوکے دیے ہیں، آپ سے پرومس کچھ کیا، وہاں جا کے کچھ کیا، ادھر سے ٹانگ کھینچ، تو وہ آپ ایسے ایک سیکنڈ میں تو نہیں اڑا دیتے نا. تو وہ خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ مکسچر ہوتا ہے. اس طرح کے بہت موقع ہیں جہاں آپ کو دکھ بھی ہو رہا ہے اور آپ کو خوشی بھی ہو رہی ہے. اچیو تو کیا، کامیابی تو تھی، لیکن آپ نے بڑا اگلینس بھی دیکھی اس راستے پہ. بہت کبھی لوگوں نے سوچتے ہو کہ آپ جیسے لوگ ہاں. جن میں اتنی انرجی ہوتی ہے، اتنا وہ بدلاؤ چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں ہر چیز کو، اور لگے رہتے ہیں اور پھر ایک دن وہ غائب ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ موت ان کو لے جاتی ہے؟ میں بہت سوچتی ہوں، میں نے سوچا بھی ہے، بلکہ میں تو اکثر میرے میاں سے ڈسکس کرتی ہوں کہ بھی میں اپنی چوائس رکھنا چاہتی ہوں. وہ کہتا نہیں کیونکہ مجھے میرا دل کرتا ہے کہ میری اپنی چوائس ہو کہ میں نے کب جانا. عجیب بات ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میری اپنی چوائس ہو. مگر میں نے سوچا ہے میری ریس ہمیشہ ٹائم کے اگینسٹ رہتی ہے، اور اکثر ہی میں بات بولتی ہوں کہ بھائی مرنے سے پہلے میں نے یہ بھی کرنا ہے، تو اگلا بندہ کہتا ہے یہ کیسی بات تم کرتی ہو. مگر کبھی سوچا یہ موت کیا چیز ہے؟ ہاں سوچتی ہوں. مجھے ڈر نہیں لگتا موت سے، اور اب تو بالکل ہی نہیں لگتا، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے مجھے ایک تسلی سی ہے کہ میں نے اپنے حصے سے زیادہ کر لیا. تو مجھے اب یہ لگتا ہے اب یہ بونس ٹائم ہے، اگر جانا ہوگا تو میں سکون سے جاؤں گی. اور زندگی کیا ہے؟ زندگی جو ہے وہ تو گشنگ واٹر ہے بھائی. اس کو جتنا آپ اس کی لیئرز بنا لو. مجھے دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو ایک ہی زندگی جیتے ہیں. میں تو 12 سے کم جی نہیں سکتی ایک وقت میں. تو وہ جو ہوتا ہے نا ایک روٹین کی سی جیتے ہیں. میں نے تو 4 سال سے زیادہ کبھی جاب نہیں ایک کی. مجھے بلکہ کئی دفعہ رشک سا آتا ہے ان لوگوں پہ جو 30 سال ایک جاب میں رہتے ہیں. 4 سال کے بعد لرننگ کرو میرا پورا ہو جاتا ہے. چیزیں میں نے جو سیدھی کرنی ہوتی ہیں میں فٹافٹ کر دیتی ہوں. اس کے بعد میں فلیٹ پیریڈ میں نہیں رہتی. تو وہ وقت کب آئے گا کیا جب فوزیہ سعید اپنے آپ سے ملے گی؟ میں اپنے آپ سے، میرا رشتہ اچھا ہے. اچھا. ہاں. چاہے کتنی تیز رفتاری ہو نا میری زندگی میں، لیکن میرا اپنے آپ سے رشتہ اچھا ہے. میں اپنے لیے ٹائم اپنے آپ سے بات بہت کرتی ہوں. آئی ڈونٹ فیل کہ میرا کنیکشن اندر سے نہیں ہے. اس میں میری فیملی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ جب میں میری فیملی کے ساتھ ہوتی ہوں تو میں پیور اپنا آپ ہوتی ہوں. اور اگر آپ اس طرح کی زندگی جی رہے ہو نا جہاں اپنے اسٹاف کو ڈانٹنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے ان ٹچ نہیں ہو، کیونکہ آپ ایک غصے والا یہ وہ. خیر میں اتنا تو نہیں غصہ کرتی، لیکن آپ کو پش کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ میں کہتی ہوں میرا تو نام بلڈوزر رکھ دو، بیکاز یہاں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پیس جیسا ہوتا ہے ہر وقت. مگر میری فیملی کے ساتھ جب میں ہوتی ہوں تو میں بالکل اپنا آپ ہوتی ہوں، 100%. یا پال کے ساتھ ہوتی ہوں. میری امی کے ساتھ میں ہوتی ہوں تو میں 5 سال کی ہوتی ہوں. ان کی گود میں سر رکھ کے اور لاڈ پیار، بڑے ہماری فیملی میں بڑے لاڈ ہوتے ہیں. تو وہ میرا ان کے ساتھ اس طرح کا ہی ہے، اور میں ان سے بھی بہت گین کرتی ہوں اسٹرینگتھ. تو وہ میرا اپنا ٹائم ہوتا ہے. ہمارے رشتے جو ہیں، سو آئی فیل ویری مچ ان ٹچ ود مائی سیلف. تھینک یو سو مچ فوزیہ، مجھے اتنا مزہ آیا. اٹس بین سچ اے لانگ ٹائم، اینڈ آئی ہوپ یو اسٹے جسٹ ایگزیکٹلی دی وے یو آر.